اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایک ایسے روحانی عمل کے بارے میں، ایک ایسے مجرب وظیفے کے حوالے سے جو جادو کے زور پہ کی جانے والی بندش کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ ناظرین کرام، اگر کسی پہ جادو ہوا ہو تو اس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ علامتیں، یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اور گھبرا کے پریشان ہو کے 2 نمبر لوگوں کے پاس جا کے نہ تو اپنا وقت ضائع کرنا ہے، نہ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کرنا ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے، اور اللہ کی رحمت پہ کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ آپ نے وہ والے عمل کرنے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ملتا ہے۔ جو عمل قرآن سے ہو یا جو عمل حدیث سے ہو، ان اعمال پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو کیسی بھی ٹینشن ہوئی، کیسی بھی بیماری ہوئی، کیسی بھی پریشانی ہوئی، اللہ کی رحمت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر ٹینشن اللہ پاک دور فرما دے گا۔ ناظرین کرام، اگر کسی پہ جادو ہوا ہو تو اس کے اندر یہ علامتیں جو ہیں، یہ نشانیاں جو ہیں پائی جاتی ہیں۔ ان علامتوں کے اندر سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ بندہ سستی اور تھکن کا شکار رہتا ہے۔ تھوڑا سا کام کیا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ کام کر لیا ہے، جسم کے اندر تھکاوٹ رہتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا دماغ ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا دماغ بوجھل رہتا ہے۔ اور تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں جو ہیں بھول جاتا ہے یا الجھن کا شکار رہتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، اور تھوڑی سی بات ہو تو اس پہ ناراض ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیگر معاملات کے اندر، جو دیگر معاملات ہیں، ان کو بھی صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پاتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، یا وہ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا، اس کا ان عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، کیونکہ اس پہ جادو ہو چکا ہوتا ہے۔ حاسدین نے حسد کے ساتھ اس پہ جادو کروا رکھا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے اس کو بند کر دیا ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان علامات کے اندر سے آپ کے اندر کوئی بھی علامت پائی جائے، ڈرونے خواب آ رہے ہوں، یا سر کے اندر درد ہو رہا ہو، سر کے اندر، دماغ کے اندر ہر ٹائم پریشر رہتا ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، اور دل کا اداس جو ہے وہ اداس پن ہو، آپ ان مسائل کے اندر سے کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، تو آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل جو ہے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ پہ جادو کے اثرات ہوئے تو اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جادو کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے، اور اس گلاس کے اندر آپ نے پانی ڈال کے وہ گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پاک صاف ہو کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہو سکے تو خوشبو کا استعمال بھی کر لیں، اور اس ٹائم جو آپ نے خوشبو لگا لی، آپ نے اچھا لباس پہن لیا، تو اس ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس پاس رکھ لیا اور اس کے اندر پانی ڈال لیا، تو اب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو آسان لگے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ الفاتحہ یعنی الحمد شریف کو 7 دفعہ تلاوت کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ الفاتحہ شریف کو پڑھیں، اور جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔
وہ پانی جو ہے وہ مریض کو پلا دیں، جس پہ جادو ہوا ہے اس کو پلا دیں، جس کے اندر یہ علامتیں ہوں اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو چند ہی دنوں کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی کیسا بھی جادو ہوا، اللہ پاک کی رحمت سے وہ جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے کم از کم 41 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی 41 دن اس وظیفے کو کریں، اس کی برکتیں دیکھیں، اس کے کمالات دیکھیں، اس کے کرشمات دیکھیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جس کا کام کے اندر دل نہیں لگ رہا تھا، نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا تھا، یا وہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کرتا تھا، دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے وہ کس طرح درست ہو جائے گا، اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ وظیفہ پسند آئے تو لائک اور شیئر کیا کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی عمل کے ساتھ، اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔